ماننا تو پڑے گا ہمیں. سو ہماری جنگ ان یوتھ سے میں کہہ رہا ہوں which are in the 20s and 30s and not got married yet, جت جائیں بھائی, تیار ہو جائیں لڑائی کے لیے, جت جائیں. اور وہ کون سی لڑائی ہے؟ بڑی پیسفل لڑائی ہے. آپ نے صرف علم کا مظاہرہ کرنا ہے. خدارہ شادی نہ کر لیں جب تک کہ آپ کو اگلے 50 سال کے مسائل نہیں پتا. اگر آپ کو یہ نہیں پتا پاکستان میں اگلے 100 سالوں میں کیا واقعات ہونے ہیں تو آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے. اگر آپ کو دنیا میں کیا واقعات ہونے ہیں, دنیا کی کیا شکل بننی ہے, آپ شادی کے قابل نہیں ہو. شادی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے شادی کرتے ہی بچے پیدا کرنا شروع کر دینا. اس بیچارے کا کیا قصور؟ مطلب آپ اپنے بیٹے کو لے کے جائیں لسجد سے زائر لے کے جائیں. زائر پتہ کہاں ہے؟ جی لے جائیں. تو یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی. وہاں پہنچ گئے, بچہ لینڈ ہوا ہے. بچہ نے کہا یہ کدھر ہے؟ مجھے کیا پتا کیا جگہ ہے. آپ بھی بیٹے سے کہہ رہے ہیں تو بتاؤ. بیٹا کہہ رہا مجھے میں کیوں بتاؤں آپ کو, آپ لائیں تو میں لائے ہوں. صحیح. ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں لٹرلی کہ ہاں بتاؤ یہ دنیا میں اگر کتابیں پڑھتے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ابو آپ کے اسٹنٹ ہیں, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. آپ بے ہنگم دوڑ میں بس بچے پیدا کر گئے. صحیح. بس آپ سمجھ رہے ہیں بڑی گاڑی, تو بڑی گاڑی کی اس پر صرف آپ کو اسپتال لے کے جانے کی کام آئی ہے, اور تو کسی کام نہیں آئی بڑی گاڑی. اور کیا مصرف کیا ہے؟ بڑا گھر سیاست کے کام آیا ہے. اس کے بٹواروں میں ہم نے ایک موٹیویشن لی ہے کہ اتنے پیسے مجھے. اب بڑے گھر کے بچے جو ہیں نا, اس لیے بڑے گھر کے کام ناکارہ ہوئے کیونکہ گھر بڑا بٹوارے میں کیسے کہتے ہیں ترکے میں آ گیا کہ اب تو ہر بچہ 18 سال کا اسکول کا بچہ میتھمیٹکس کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کتنے پیسے آنے, تو مجھے کام کی ضرورت کیا ہے. کڑوی حقیقت ہے بالکل. جی یہ مطلب یہ لعنت ہم نے اپنے اوپر خود برسا. یہ ہے کہ عبادت کا مقصد پڑھا لیں 5 نمازیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد نمازوں سے نہیں, اس کا علاج ہونا ہے. اس کا علاج ہونا ہے دین سے, سسٹم سے, کہ بھئی دنیا کے اندر علم کی ترسیل کس طریقے سے, علم نافع کی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے علم کی ترسیل کیا ہو, اور اس کے فوجی تیار کیے جائیں کہ لوگوں تک شہادت دیں کہ بھئی یہ 2 نمبریاں بند کرو, سیلفشنس بند کرو, یہ سارے سوشل ایولز تمہاری اپنے وجہ سے آئے ہیں, کسی اور بندے نے نہیں ہلاکت ڈالی, تم نے اپنے آپ کے اوپر خود ہلاکت ڈالی. اور مجھے غصہ اس بات پہ ہے کہ تم نے اس ہلاکت کی, اب آندھی تیز چل رہی تھی, اس میں 8-9 بچے بھی ڈال دیے اپنے. یہ زیادتی ہے, ان بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیریٹنس لے رہا ہے, کنفیوژن کی, ماں کی انہیریٹنس. خیر پاکستانی ماں سے زیادہ نااہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے, اس کو تو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا. تو یہ تو میں اس لیے میں خواتین اسپیشلی گرلس ان دیئر 20s آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز ہوشیار رہیں. پچھلی نانی اور امی نے جو اسٹنٹ مارے ہیں ان کو ماننا تو پڑے گا نا ہمیں. They did not know anything. مطلب ایک آیت آتی ہے ابو کو, اور وہ اس آیت کو ڈنڈے کی طرح پیٹتے ہیں 30 سال, اپنی بیگم کو بتاتے ہیں کہ میں مفتی اور مولوی ہوں, اور اس نے وہ آیت دوسری بھی نہیں پڑھنی بیگم نے. وہ کہتے ہیں شوہر کو تو پتا. یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. اور وہ بھی آیت کہاں سیکھی ہوئی ہے, وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ جمعے کسی خطبے میں نا 18-19 دفعہ اس نے اٹینڈ کر لیا, سن لیا, اور گھر آ کے بتاتا ہے مفتی ہوں, اور امی اس کو مفتی مانتی. یہ تو زیادتی. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. ہاں وہ گالیاں روکیں, اور پہلے لڑکوں اور لڑکیوں کو ٹرین کریں گے. جو رشتے لکھنے آتے ہیں نا, تو وہ جو چیزیں ناپ رہے ہیں نا, اس کا انسٹرومنٹیشن بدلیں آپ. ٹھیک ہے. کہ لڑکا اگر شادی ٹرین یا لڑکی لڑکا دونوں, ماں باپ اگلے ویژن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, یہ سوال امپلیمنٹیشن میں ڈالیں, ورنہ اپنی لڑکیاں دینا بند کر دیں. ایسے شادیاں روکیں ایسے بندوں کی جو کہ یہ کینسر کو صرف پھیلا رہے ہیں. آپ کو میں ایک جزیرے پہ بھیجتا ہوں, اس میں 5000 بندے ہیں, 5000 عورتیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے کہتا ہوں کہ ان میں ایک خاص بیماری سب میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے. آپ جزیرے کا لیڈرشپ آپ کے پاس گئی, آپ میئر بن گئے, سب سے پہلے انسٹرکشن کیا دیں گے؟ صحیح. سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ بیماری کے آگے حل نکالنا ہے ہم نے. نہیں, سب سے پہلے یہ کہیں گے, حل تو نکالیں گے کہ بھیا شادی کرنا بند کر دو, ابھی اور بچے نہ پیدا کرنا جب تک بیماری درست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہی کہیں گے نا ادھر. ٹھیک ہے, کیونکہ اور بیچارے کا قصور ہے. لیٹس فکس یو بیفور یو پروڈیوس مور آف یو. یس, سو یہی ہے اس کا علاج کہ سب سے پہلے آنے والی نسل کو تو بچائیں نا. ٹھیک ہے, جب ایک کمرے میں آگ لگ جائے ادھر, سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آگ بچانے کی نہیں, سب سے پہلے آپ چیزیں ہٹائیں گے کہ آگ اور نہ بڑھ جائے. ہاں صحیح. ٹھیک ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. سو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ شادیاں روکیں اور ڈیلے کریں شادیاں. پہلے ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکی. نہیں بھائی, بچوں کی آپ شادیاں آلریڈی لیٹ ہو رہی ہیں, جلدی شادیاں کریں, نکاح ایزی بنائیں. مومنین کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ ابو جہل اور فرعونوں کی شادیاں بے شک نہ ہی ہوں. اچھا ہاں دیکھیں, ماننا دیکھیں, جب تک ہم اپنے بیڈ پروڈکٹ کو بین نہیں نہ کریں گے, لوگ ہمارے گڈ پروڈکٹ کو بھی بین کر دیں گے. ہماری PIA چلتی ہے نا, چلا اس کو بین کرتے ہیں نا ہم,
دنیا کے سامنے ہم مثال دیتے نا کہ بھائی یہ فالٹی پروڈکٹ ہے, 2 نمبر پروڈکٹ ہے سارا, یہ سارے لوگ بھی 2 نمبر ہیں جو PIA چلا رہے ہیں, تو لوگ ہماری باقی کی ایئر لائنس کی بھی جو ہے نا اسٹینڈرڈس کو مان لیتے کہ ہاں یہ ان کو پتہ ہے اسٹینڈرڈس کا. بالکل اسی طریقے سے ہمیں جو آپ کا جو سوال ہے نا, یہ اسٹینڈرڈس جو ہے نا یہ چینج کرنے پڑیں گے. جب بھی آپ ایک لڑکے کو اسٹینڈرڈس پہ دیکھیں, لڑکی نہ دیں اس کو بس, نہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا. بس یہ 2 سوالوں کا ربط نہیں بن رہا ہوگا, میں بتاتا ہوں. سنیں, مسئلہ ہے کیونکہ میں نے کنفیوژن پھیلانی ہے نا جی, کیونکہ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے اس سسٹم کے اندر چمک تو ہلانا پڑے گا, تو کنفیوژن ہو جائے گی سر کہ یہاں پہ کریں کیسے. ہمارے ماڈل ہے ہمارے پاس ہمارے نبی علیہ السلام کا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت 20 اور 30 کے بیچ میں ہمارے لڑکے لڑکیاں نا, ان کو کانشیسنیس دی جائے کہ بھائی بات سنو, تمہارے علاوہ کسی کے پاس چابی نہیں ہے. جس کا بچے 1 سال 2 سال 3 سال کے, چلو اس کو بھی گن لیتے ہیں ایک بچہ, مگر ان کی شادی ہو چکی ہے. وہ آدمی اپنی بیوی کو نہیں کنٹرول کر سکتا, نہ وہ عورت اپنے شوہر کو کنٹرول کر سکتی ہے, اس لیے چانس کم ہے. جن کی ابھی بیویاں ہوئی نہیں ہیں, ان کی ابھی شوہر آئی نہیں ہے, وہ تو سمجھ جائیں نا, وہ تو بیماری نہ لگائیں. تو اس کیٹیگری آف اس نیش کے علاوہ, ٹھیک ہے, باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ کیتھارسس کریں, اپنے آپ کو سیلف کریکشن میں ماڈل میں لے کے جائیں, قربانیاں دیں, بھی بڑی قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں. بڑی قربانیاں, بڑی گاڑیوں کی قربانیاں, بڑے گھروں کی قربانیاں, بڑی خواہشات کی قربانیاں, بڑے بزنسز کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر واقعی سنسیئر ہیں آپ, اگر آپ کی آخرت میں 50,000 سال میں عزت کمانی ہے, 50,000 سال کا دن, ایک دن اس میں عزت کمانی ہے, تو آخرت میں واقعی دوزخ میں نہیں جانا, تو دنیا میں جو بھیجا ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اس کا مقصد وہ یہی ہے. ہماری ایک مسکنسیپشن پچھلی جنریشن نے کریٹ کی ہوئی تھی, وی شوڈ ایریڈیکیٹ آف دس فاسٹ اسٹینڈرڈس, کہ جس میں آپ میٹیریلسٹکلی چیزوں کو اتنا زیادہ اپروچ کر رہے ہوتے ہو کہ آپ اپنے اسپاؤس کو بھی اسی پیٹرن پہ فالو ایک سلیکٹ کر رہے ہوتے ہو. تو اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ اگر آپ کسی لڑکی یا لڑکی کو سلیکٹ کر رہے ہو تو اس کا دین دیکھیں, اور دین دیکھنے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ آپ وہ نمازیں پڑھ رہی ہے وہ, اور اگر باپ کمزور ہوگا, اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہوگا, اس کے اندر ڈس آرڈر ہوں گے کہ وہ خود فیصلے نہیں لے سکتا, وہ خود لیڈرشپ کوالٹیز میں نہیں آ سکتا, اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے, تو وہ کبھی بھی اپنی اولاد میں وہ چیز ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ بچے جو ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اگر ماں اور باپ ایک مثالی نہیں ہے تو ان کو پھر کسی دوسرے کی مثال دینا پڑے گی, اور پھر وہ بچے جو ان سے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بہت سی ایک مسکنسیپشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. وہ کبھی بھی بگر گیم کے پلیئر نہیں بن سکتے ہیں, کیونکہ ان کے شروعات میں جو ایک میکنزم ہوتا ہے وہی بلڈ نہیں ہوا ہوتا ہے. سو جب بھی ہم کسی اسپاؤس کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک وی شوڈ ڈرا دا لائن کہ اس کو ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہر بندے ایک نو گو ایریا ہوتا ہے کہ میں اس اسٹینڈرڈس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا. تو فرسٹ تھنگ از دیٹ آئی بلیو از کہ لڑکا یا لڑکی اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہو جائیں گی کہ جو ایک بیسک ڈیمانڈ آف ہیومینٹی ہوتی ہے, ایک بیسک وہ کیسے ہیں کہ مورالٹی کی ڈیفینیشن اس کے اندر آ جاتی ہے, اور بہت سی چیزوں کو چینلائز کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے. اور اگر اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے اور پھر وہ جو بھی ایک ریچوئلز کر رہے ہیں تو نتھنگ ایلس میٹر, کیونکہ دیکھ لیں کہ دیٹ از دا مین ریزن کہ ہمارے دین نے ہمیں ایک اعتدال سکھایا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے کرنی ہے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ آپ کی ٹوٹلی فریکوینسی کے ساتھ میں